حالیہ برسوں میں یہ سب سے سخت جنگی فلم ہے۔ کوئی بھی نہیں شروع سے آخر تک بارود کا دھواں اور جنگ کے شعلے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکے۔ نہ کوئی نام نہاد کردار ہے اور نہ ہی نظریے کا پرچار، بلکہ صرف قتل و غارت گری ہے۔ فلم ہیلز ونگارڈ کو حقیقی جنگی طاقت سے ڈھالا گیا ہے اور یہ نصابی کتاب کی سطح کی جارحانہ اور دفاعی جنگ کو بالکل بحال ہے کرتی ہے۔ فلم کی پوزیشن واضح نہیں ہے، اس لیے جنگ میں دونوں فریق دشمن کی ٹیموں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اپنے بازوؤں پر صرف زرد اور سفید زنگ کے نشانات پر انحصار کر سکتے ہیں۔ کہانی بنیادی طور پر شہر کے وسط میں 9 منزلہ عمارت کے گرد گھومتی ہے۔ ورکنگ پارٹی کے طور پر وائٹ ٹیم کو اس عمارت پر قبضہ کرنا چاہیے اور 30 کلومیٹر دور پیلی ٹیم کی بھاری توپ خانے کی پوزیشن کو تباہ کرنے کے لیے چھت پر جنگجوؤں کی رہنمائی کرنی چاہیے، جبکہ یلو ٹیم ایک دفاعی پوزیشن پر ہے، نہ صرف 9 منزلہ عمارت کو کنٹرول کرتی ہے بلکہ ارد گرد کی عمارتوں کو اپنے دفاعی نظام میں 1، 2 اور 3 کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ پیلی ٹیم کی مداخلت سے نمٹنے کے لیے وائٹ ٹیم حملے کا آغاز کرے گی۔ یہ مقام شہر کے کنارے پر واقع ٹرین اسٹیشن پر مقرر کیا گیا تھا۔ وائٹ ٹیم کے کمانڈر نے ٹائمر دبایا تو شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ وائٹ ٹیم کے سپاہی عزم کے ساتھ بنکر سے باہر نکلے اور ایک جنگی ٹیم کی تصویر میں بلڈنگ 1 کی طرف بڑھے۔ بیرونی رکاوٹوں کو دور کرنے میں ٹیم کے ساتھیوں کی مدد کرنے کے لیے وائٹ ٹیم کی گرینیڈ لانچر ٹیم نے فوری طور پر بلڈنگ 1 کے سامنے والے سوراخ کو فائر پاور سے ڈھانپ دیا۔ عمارت میں موجود پیلے رنگ کی ٹیم نے فوری طور پر دفاع کے لیے تیاریاں کی، لیکن وائٹ ٹیم کی ویسکر ٹیم نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بلڈنگ 1 میں گھس لیا۔ مشین گنر فوری طور پر زمین پر لیٹ گیا اور حملے کی تیاری کے لیے PKM جنرل پرز مشین گن قائم کی۔ کپتان کے حکم پر سفید فام ٹیم نے تیزی سے حملہ کیا۔ مشین گنر نے فوری طور پر پاگل پن سے فائر کھول دیا اور پیلی ٹیم نے تیزی سے کھڑکی سے جوابی حملہ کیا۔ دونوں فریقوں نے فوراً فائرنگ کا شدید تبادلہ شروع کیا، لیکن وائٹ ٹیم کی فائر پاور بہت مضبوط تھی اور پیلی ٹیم کا جوابی حملہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا۔ اس لیے کپتان نے جلد بازی میں زیوان کو بلایا۔ دا وائٹ ٹیم کے گرینیڈ لانچر گروپ نے پہلے ہی انہیں نشانہ بنایا تھا۔ صرف ایک والی سے یلو ٹیم کی کمک یانگ مافان کو اڑا دیا۔ تاہم ریزرو ٹیم نے غیر معمولی معیار کا مظاہرہ کیا۔ نہ صرف وہاں کوئی افراتفری پیدا نہیں ہوئی بلکہ ایک سنائپر نے بھی اپنے ساتھیوں کی لاشوں کا استعمال وائٹ ٹیم کی فورس کو تیزی سے دبانے اور زخمیوں کو منتقل کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے ڈھانپ لیا۔ زخمیوں کو بحفاظت منتقل کرنے کے بعد سنائپر فوراً اٹھا اور بھاگ گیا۔ اگرچہ ریزرو ٹیم نے ٹاسک مکمل نہیں کیا لیکن ان کی کارکردگی بہترین رہی۔ جب وائٹ ٹیم کے کمانڈر نے جیوگونگ ووکسیا کو دیکھا تو اس نے فوری طور پر کمر اسکواڈ کو حکم دیا کہ وہ جنوب کی طرف رخ کریں اور ویسکر اسکواڈ کے ساتھ دونوں اطراف سے حملہ کریں۔ تاہم پیلی ٹیم کی دوسری منزل پر مشین گنوں کے ذریعے ان کا ارادہ خاک میں ملا دیا۔ کمر دستہ صرف پیشگی حملہ کر سکتا تھا۔ یلو ٹیم پر اچانک دباؤ بڑھ گیا۔ انہوں نے فوراً صحن میں دبے بارودی مواد کو اڑا دیا اور سفید فام ٹیم کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ فیڈ ویک حاصل کرنے کے بعد وائٹ ٹیم کے کمانڈر نے فوری طور پر ریزرو ٹیم کو سپورٹ کے لیے بھیجا اور یلو ٹیم کے وائٹلٹی پوائنٹ کو مکمل طور پر صاف کرنے کے لیے مشرق سے حملہ کرنے کے لیے ٹینک گارڈ کو بلایا۔ راک اسٹار پر ہاتھ اٹھائے۔ ریزرو ٹیم نے کمر کے دستے کی آڑ میں زخمیوں کو ریسکیو کرنا شروع کیا۔ پنسر اٹیک کے مخمصے سے چھٹکارا پانے کے لیے پیلی ٹیم کے کپتان نے فوری طور پر آرٹلری فائر کے ذریعہ کو فون کیا۔ پیلے رنگ کی ٹیم کے اٹیک کوارڈینیٹ ملنے کے بعد 3 کلومیٹر دور مارٹر پوزیشن نے فوری طور پر کمر کے دستے پر توپ خانے سے حملہ کیا۔ 120 mm کے اونچے دھماکہ خیز بم آسمان سے گرے۔ بم دھماکے کے کمر دستے کو گندگی میں ڈال کر کچھ دیر کے لیے مخمصے میں ڈال دیا، لیکن یہ عین اس بمباری کی وجہ سے تھا کہ پیلی ٹیم کی والی مارٹر پوزیشن کو تباہ کن دھچکا لگا۔ سفید فام ٹیم کے کمانڈر نے فرنٹ لائن سے فیڈ بیک حاصل کیا اور فوری طور پر توپ خانے کا پتہ لگانے والے ریڈار کو فعال کر دیا۔ سی ہوک UAV کی مدد سے اس نے ایگزاسٹ آرٹلری پوزیشن کو آسانی سے بند کر دیا۔ 30 کلومیٹر دور گراؤنڈ بار 30 آوارہ بلٹ آرٹلری نے فوری طور پر جو یوان پر اپنی شوٹنگ کو ایڈجسٹ کیا اور یہ پیلی ٹیم کی ایگزاسٹ آرٹلری پوزیشن کی طرف ایک زبردست نتیجہ تھا۔ 120 mm کے اونچے دھماکہ خیز بم نے فوری طور پر پیلے رنگ کی ٹیم کی ایگزاسٹ آرٹلری پوزیشن کو تباہ کر دیا، لیکن پیلے رنگ کی ٹیم کے توپ خانے نے فوری طور پر ایسا نہیں کیا۔ تاہم جیسے ہی ٹینک اپنا کام ختم کر رہے تھے، وہ یلو ٹیم کے TB ڈویژن ڈرون کے ذریعے شروع کیے گئے عین مطابق گائیڈڈ بموں کے ذریعے اس کریپ میٹل کے ڈھیر میں اڑ گئے۔ پیادہ لڑنے والی گاڑی نے دیکھا کہ حالات ٹھیک نہیں چل رہے اور فوراً پلٹ کر میدان جنگ سے نکل گئی۔ ویسکر ٹیم نے محسوس کیا کہ عمارت میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ایک سموک بم پھینکا اور حملہ کرنے کی تیاری کی، لیکن ہوا کے ذریعے دھواں مخالف سمت میں اڑا دیا گیا۔ تاہم جہاز کو فائر کرنا پڑا، لہٰذا وہ صرف گولی کاٹ سکتے تھے اور تیزی سے آگے بڑھ سکتے تھے۔ ٹیم اٹیک لانچ پوزیشن پر آئی لیکن کھڑکی سے باہر کودنے میں جلدی نہیں کی۔ اس کے بجائے انہوں نے فوری طور پر ایک دستی بم نکالا اور راستہ تلاش کرنے کے لیے اسے عمارت میں پھینک دیا، لیکن اس سے پیلی ٹیم کے سپاہیوں کو تکلیف پہنچی جو ابھی کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سکاؤٹ نے فوراً اپنی بندوق اٹھائی اور عمارت میں زخمیوں کو گولی مار دی۔
और वाइट टीम खिड़की से कूद गई। उन्होंने फौरी तौर पर एक सी बी की हिकमत अमली तश्कील दी और इमारत में मौजूद खतरे को दौर करना शुरू कर दिया। उस स्काउट को पीली टीम का एक जख्मी है सिपाही मिला और उसने उसे गोली मारने के लिए बंदूक उठाई, लेकिन पीली टीम के बाकी फौजियों ने उस पर घात लगाकर हमला किया। दोनों फरीकैन ने फौरन फायरिंग का तबादला शुरू कर दिया। पीली टीम का बदकिस्मत जख्मी सिपाही बीच में पकड़ा गया और दोनों तरफ से मुसलसल गोलियों का निशाना बनता रहा। आखिर में वो सिर्फ अपने अर्द गर्द दस्ती बम फटते देख सकता था। खबर मिलने के बाद व्हाइट टीम के कमांडर ने फौरी तौर पर टीम के तमाम मेंबरान को बिल्डिंग 1 में जमा होने का हुक्म दिया। बाद में जब व्हाइट टीम मैदान जंग की सफाई कर रही थी तो उन्होंने येलो टीम की छोड़ी हुई यूनिट एवार्ड मशीन उठा ली। ये यूनिट एवार्ड मशीन थी जिसने व्हाइट टीम को अगली कार्रवाई में बढ़तरी हासिल करने और हमेशा फायदेमंद पोजीशन में रहने की इजाजत दी। कुछ देर आराम करने के बाद व्हाइट टीम ने बिल्डिंग 2 पर हमला करना शुरू कर दिया। दीवार तोड़ने वाले बारूदी मवाद के फटने से दोनों फरीकों के दरमियान एक बार फिर शदीद लड़ाई शुरू हो गई। अगर जंगी फिल्मों के लेवल होते हैं तो ये फिल्म यकीनन कंग लेवल पर होती है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि जंग सिखाने वाली फिल्म भी है। फिल्म का स्क्रीन है राइटर भी रिलीज से पहले ही मैदान जंग में मर गया। फिल्म हेल सोल्जर उनकी मौत से पहले के जाती तजर्बे से बनाई गई है। कहानी शहर के मरकज में 9 मंजिला इमारत के लिए खुसूसी है। दस्तों की पीले और सफेद टीमों के दरमियान लड़ाई के गर्द घूमती है। सफेद टीम के कामयाबी के साथ बिल्डिंग 1 में पीली टीम की पोजीशन को तोड़ने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर बिल्डिंग 2 पर हमला किया जहां पीली टीम पीछे हट गई। सफेद फार्म टीम के सिपाहियों ने धमाका खीज मवाद को लकड़ी की लाठियों से सहारा दिया और फिर उन्हें धमाका करने के लिए तेजी से एक महफूज इलाके की तरफ पीछे हट गए। फिर बगैर किसी हचकचाहट के उन्होंने महफूज इलाके को साफ करने के लिए 2 मुहावजों को इमारत में फेंक दिया और फिर करीबी पीले रंग की टीम के जख्मियों को तेजी से साफ करने के लिए तेजी से इमारत में घुस गए। फिर सफेद फार्म टीम के सिपाही एक एक करके कमरे में मौजूद दुश्मनों का सफाया करते हुए सी की बी जंग की तश्कील में आगे बढ़ते रहे। ताम वो जल्द ही पीले रंग की टीम के सिपाहियों के मजबूत आदाद और शुमार का निशाना बने। चूंकि दोनों तरफ की ताकत बराबर है थी इसलिए थोड़ी देर के लिए कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता था। तातल को तोड़ने के लिए सफेद फार्म टीम ने दोबारा आग बुझाने के लिए वाल ब्लास्टिंग का इस्तेमाल करने से हचकचाहट का मुजाहरा किया। वला अगरचा एक छोटी सी जगह पर धमाका खीज मवाद से खेलना वाकई खतरनाक है, लेकिन उन्होंने कामयाबी के साथ येलो टीम के रवाज को तोड़ा और दूसरी मंजिल तक आगे बढ़ते रहे। येलो टीम के कमांडर ने फ्रंट लाइन से फीडबैक हासिल किया और फौरन व्हाइट टीम की नीयत का तज्जिया किया। उसने अज़म किया कि व्हाइट टीम बलाखिर 9 मंजिला इमारत पर कब्जा कर लेगी और फिर लड़ाका तैयारों को उनकी भारी तोप खाने की पोजीशनों को तबाह करने के लिए रहनुमाई करेगी। पीली टीम के कमांडर ने फौरी तौर पर कमक भेजी, लेकिन जो बात वो नहीं जानता था वो ये था कि व्हाइट टीम ने पकड़ी गई वाकी टाकिस के जरिए उनकी तमाम तैनातियों को सुना था। लेकिन जब व्हाइट टीम के कमांडर तोप खाने को पीली टीम की कमक और व्हाइट टीम की भारी तोप खाने की पोजीशनों को रोकने के लिए जाने वाले थे तो उन्हें मालूम हुआ कि येलो टीम के ड्रोन ने उन्हें बंद कर दिया है, इसलिए उन्हें हमला तर्क करना पड़ा और फौरन अपनी पोजीशनें मुंतकिल करना शुरू कर दें। ताहम पीली टीम की 122 मिलीमीटर भारी तोप खाने ने पहले ही ड्रोन की रहनुमाई में व्हाइट टीम की आर्टिलरी गाड़ी पर हमला कर दिया था। ये देख कर कि येलो टीम का तोप खाना भारी से भारी होता जा रहा था। व्हाइट टीम का तोप खाना सिर्फ गाड़ी से ही भाग सकता था और उस वक्त भी व्हाइट टीम के सिपाही दीवार को तोड़ने के मामूल को दोहरा रहे थे। और अगरचा वो कभी कभार टीम येलो के जद्दी चपटे हुए सिपाहियों का सामना करते थे, लेकिन दीवार तोड़ने वाले मामूल के मुताबिक बहुत से सिपाहियों को आसानी से काबू कर लिया जाता था। ऐलान सुन पर टीम येलो के मशीन गनर्स ने अचानक हमला किया। अगरचा वो वक्त पर चुकमा गए और जख्मी नहीं हुए, लेकिन टीम येलो ने उन्हें मजबूती से अपनी जगह पर रखा। अगर टीम येलो के मशीन गनर्स मैगजीन पर फायरिंग करने के बाद बंदूकें बदलते रहे तो व्हाइट टीम का जख्मी होना या मारा जाना भी नामुमकिन नहीं होगा। ताहम टीम व्हाइट की ग्रेनेड लॉन्चर टीम ने सिर्फ एक वाली से बहरान को आसानी से हल किया और टीम येलो के मशीन गनर्स सिर्फ देख सकते थे। फिर टीम व्हाइट के कई अरकान फौरन उठकर दोबारा जंग में शामिल हो गए। टीम येलो की आने वाली कमक से निपटने के लिए टीम व्हाइट ने बुराह रास्त मार्टर पोजीशन को बिल्डिंग 3 के करीब तैनात किया। व्हाइट टीम रोकने के लिए तैयार थी, लेकिन उससे पहले कि व्हाइट टीम का तोप खाना कोई हरकत कर पाता येलो टीम के मार्टर ने एक और हमला किया। व्हाइट टीम के हमले को फौरी तौर पर दबाते हुए आसमान से घने गोले गिरे। ये देख कर कि मिशन की मियाद खत्म होने को है, कमांडर ने फौरी तौर पर मटसूबशी आर्टिलरी गाड़ी को रोका जिसे मुंतकिल किया जा रहा था और उसे हुक्म दिया कि वो अपनी पोजीशन को बराह रास्त मौका पर तैनात करे और उस पर बमबारी करे, जिससे येलो टीम की एग्जॉस्ट गन पोजीशन को फौरी तौर पर सलेब में उड़ा दिया। उसके बाद व्हाइट टीम की एग्जॉस्ट गन ने एक शानदार ज़ुहूर किया और वालियों के कई राउंड्स के बाद उसने पीली टीम की कमक को हरा दिया। व्हाइट टीम ने मौका से फायदा उठाते हुए बिल्डिंग 3 पर हमला किया, पर तैनात करे और उस पर बमबारी करे, जिससे येलो टीम की एग्जॉस्ट गन पोजीशन को फौरी तौर पर सलेब में उड़ा दिया। उसके बाद व्हाइट टीम की एग्जॉस्ट गन ने एक शानदार ज़ुहूर किया और
تاہم جیسے ہی وہ عمارت میں داخل ہوئے انہیں پیلی ٹیم کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ حملہ کو روکا ہوا دیکھ کر ایک زخمی سپاہی نے فوراً اپنا ہیلمٹ اتارا، ہیلمٹ میں موجود اپنی بیوی اور بچوں کی تصویر کو دیکھا، پھر دو دستی بموں کا کور کھینچا اور پھر چیختا ہوا دشمن کی طرف لپکا۔ اس نے اپنی جان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے لیے راستہ کھول دیا۔ پیری فیری پر فالو اپ دستوں نے فوری طور پر فالو اپ کرنا شروع کر دیا، لیکن یلو ٹیم کے اسپنر نے انہیں روک دیا۔ نیچے وائٹ ٹیم کے سپاہیوں نے جوابی وار کیا اور زخمیوں کو بچانے لگے، تاہم جب وائٹ ٹیم کے سپاہی زخمیوں کو منتقل کر رہے تھے ان پر پیلی ٹیم کے باقی ماندہ توپ خانے نے حملہ کیا۔ آخر میں تینوں آرٹلری فائر میں غائب ہو گئے۔ اس وقت وائٹ ٹیم کے بھاری توپ خانے نے پیلی ٹیم کی آخری ایگزاسٹ گن کو بھی مار گرایا۔ پیلی ٹیم کے توپ خانے کے کمانڈر نے موقع پر ہی جوہری جوابی حملہ کیا، تاہم دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی ختم ہونے سے بہت دور تھی۔ افسر گولی چلانے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ دشمن کے گولے اس کے پاؤں پر لگے، لیکن اس نے صرف ایک نظر دیکھ کر سپاہیوں کو فائرنگ جاری رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ صرف گونگا تھا۔ سپاہی نے ایک دھماکے سے آپریشن کیا اور 150 ایم کے گولے فوری طور پر پوزیشن پر پہنچ گئے، جس سے دشمن کا کمانڈر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ لیکن جب انہوں نے فتح کا تعاقب کرنا چاہا تو دشمن کی ایکسپریس ڈیلیوری ہو چکی تھی اور وہ فوراً اڑا دیے گئے۔ خوش قسمتی سے فوج کے ہریکین راکٹ لانچر نے دشمن کی بھاری توپ خانے کی پوزیشن کو بروقت بند کر دیا اور نائٹس کے ایک راؤنڈ نے اسے کامیابی سے نیچے لے لیا، جس سے انہیں پیچھے ہٹنے کا موقع ملا۔ یہ جدید ہے جنگ کی حقیقی تصویر کشی ہے۔ ہتھیار چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک بار بے نقاب ہونے پر اسے جلد تباہ کر دیا جائے گا۔ آخر میں جنگ کا نتیجہ اب بھی فوجیوں کی ہمت اور حکمت پر منحصر ہے۔ یہ بھی ان نکات میں سے ایک ہے جسے فلم ہیلز ہارڈ بوائلڈ بتانا چاہتی ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان زیادہ شدت والے توپ خانے کی جنگ صرف موبائل عمارتوں کے مقابلے کے لیے ہے۔ یہ دیکھ کر کہ وائٹ ٹیم کا حملہ مضبوط ہے، پیلی ٹیم کے کمانڈر نے فوری طور پر ڈیولپ خود سے چلنے والے مارٹر بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وائٹ ٹیم کو ایک مہلک دھچکا دیا جا سکے۔ اس سوویت ساختہ عمارت کو مسمار کرنے کے نمونے میں 240 ملی میٹر موٹی تانگ سوٹ گولیوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ شوٹنگ کی بلندی کا زاویہ 50 سے 88 ڈگری کے درمیان ہے اور ہر شوٹنگ کے درمیان وقفہ تقریباً 87 سیکنڈ ہے۔ زیادہ سے زیادہ رینج بھی 20,000 میٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا خود سے ہے چلنے والا مارٹر ہے۔ پیلی ٹیم نے وائٹ ٹیم کی مارٹر پوزیشن پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے وائٹ ٹیم کی مارٹر پوزیشن کو چپٹا کرنے کے لیے صرف ایک گولہ فائر کیا۔ عمارت کے افتتاحی نمونے کی طاقت واضح ہے۔ اب تک پیلے اور سفید فریقوں کے درمیان شدید لڑائی دوبارہ انسانوں کے تصادم کی سطح پر آ گئی ہے۔ جب وائٹ ٹیم نے بلڈنگ 3 پر حملہ کیا تو اسے پیلی ٹیم نے سختی سے روک دیا۔ یہ دیکھ کر کہ سامنے والا حملہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، کمانڈر نے فوراً ایک ٹیم کو تہہ خانے سے حملہ کرنے کے لیے بھیجا، لیکن جیسے ہی ویسکر کی ٹیم تہہ خانے میں داخل ہوئی، اسی خیال کے ساتھ پیلی ٹیم میں گھس گئی۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے لڑے اور جنگ قریب تھی۔ اگرچہ وائٹ ٹیم نے دشمن کو ہٹا دیا، اپنے سامنے دیکھا، لیکن وہ بھی ساتھی کو کھونے کے بعد پیلی ٹیم وائٹ ٹیم کے روحانی حملے میں 9 منزلہ عمارت کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ وائٹ ٹیم نے بڑے ملک میں پیلی ٹیم کی پیروی کرنے کا موقع لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زیادہ پرجوش ہو جائیں انہیں پیلی ٹیم نے دریافت کر لیا۔ خوش قسمتی سے وہ بے دل تھے اور ایک مختصر لڑائی کے بعد وائٹ ٹیم نے کامیابی کے ساتھ پہلی منزل کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ پیلی ٹیم نے دریافت کیا کہ پہلی منزل کھو گئی ہے اور فوری طور پر دفاع کی توجہ کو اندرونی حصے پر منتقل کر دیا۔ وائٹ ٹیم کے فالو اپ ممبران کے پہنچنے کے بعد انہوں نے 2 سپاہیوں کو پہلی منزل پر پہرا دینے کے لیے چھوڑ دیا اور باقی ٹیم چھت کی طرف پیش قدمی کرتی رہی، لیکن ابھی انہوں نے کارروائی شروع کی ہی تھی کہ پہلی منزل پر تعینات 2 ارکان پر پیلی ٹیم کے باقی ماندہ سپاہیوں نے حملہ کر دیا۔ اگرچہ دونوں نے شدت سے مقابلہ کیا، یلو ٹیم کے پاس زیادہ لوگ تھے اور زبردست فائر پاور، اور جلد ہی 2 لوگوں کی دفاعی لائن کو توڑ کر پہلی منزل پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس طرح وائٹ ٹیم کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وائٹ ٹیم کے پاس زندہ رہنے کے لیے اپنے مشن کے لیے لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، تاہم یلو ٹیم کا دفاع سخت تھا اور وائٹ ٹیم کو اس سے فائدہ اٹھانے کا کوئی موقع نہیں ملا، لہٰذا وہ صرف اپنے حتمی اقدام کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈیمالیشن مین نے تیزی سے اپنے ساتھیوں کی آڑ میں سمتی دھماکہ خیز مواد کو ترتیب دیا، پھر کونے میں کیبنٹ پر چڑھ گیا اور پھر آدھے فرش پر دھماکہ خیز مواد کو ٹھیک کیا۔ ایک مدھم آواز کے بعد وائٹ ٹیم کے سپاہی تیزی سے اوپر آئے اور کامیابی کے ساتھ سیڑھیوں کے راستے کو کھول دیا۔ اس عرصے کے دوران کیپٹن ویسکر شدید زخمی ہوئے، لیکن مشن کا وقت محدود تھا۔ اس نے فوراً ہوا کا راستہ کھول دیا، گائیڈ سے کہا کہ وہ بمباری کے مشن کو انجام دینے کے لیے لڑاکا طیاروں کی رہنمائی کے لیے چھت پر جائے اور ٹیم کے باقی ارکان وہیں رہے جہاں وہ تھے۔ زرد ٹیم کی باقیات چکن کی طرف سے پیچھا۔ اگرچہ اس وقت پیلے اور سفید فریقوں کے پاس کوئی جارحانہ اور دفاعی شعور نہیں تھا، لیکن جنگ اب بھی انتہائی شدید تھی۔ جس طرح دونوں طرف کے سپاہی شدت سے لڑ رہے تھے، یلو ٹیم کے کمانڈر نے محسوس کیا کہ اس کا فرنٹ لائن سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے اور فوراً محسوس ہوا کہ اونچی عمارت کھو چکی ہے۔
اس نے فوری طور پر 2 ٹین بھیجے تاکہ اونچی عمارت کو زمین پر گرانے اور جنگ کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ اسے جس چیز کی توقع نہیں تھی وہ یہ تھی کہ وائٹ ٹیم کا BMP ٹینک لڑکھڑا گیا اور براہ راست پیلی ٹیم کے ٹینکوں کو اڑا دیا۔ اس وقت گائیڈ پہلے ہی عمارت کی چوٹی پر چڑھ چکا تھا اور سفید ٹیم کے 2 لڑاکا طیاروں کو کامیابی کے ساتھ گائیڈ کر کے پیلی ٹیم کی بھاری توپ خانے کی پوزیشن کو اڑا دیا۔ 700 ملین دنوں تک جاری رہنے والی اس شدید لڑائی میں یلو ٹیم کے تمام محافظ مارے گئے اور وائٹ ٹیم میں صرف 2 لوگ رہ گئے۔ اس جنگ میں کوئی حقیقی فاتح نہیں ہے، جنگ صرف لامتناہی سانحہ لائے گی۔ امن بنی نوع انسان کی ابدی امید ہے۔